السلام علیکم بچوں. قومی انقلاب. اکثریت پسندوں میں چند اسلحہ انقلاب کے لیے آگے بڑھے. انہیں قومی انقلابی دعوے دار پرست کہا گیا. فوری طور پر ہندوستان کو مکمل آزادی حاصل کرانا ان کا عزم تھا. بے انتہا حب الوطنی اور قربانی کا جذبہ انقلابی قومی دعوے داروں کا اہم اصول تھا. خفیہ تنظیم تشکیل دینے والے انقلابیوں میں واسو دیو بلونت پھڑکے سر فہرست تھے. دامودر اور بالا کرشنا چاپیکر برادران ان کی خفیہ تنظیم کے رہ رواں تھے. ان دونوں کو گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا گیا. ہمارے ملک کے دیگر انقلابیوں میں ونائک دامودر ساورکر، خودی رام بوس، چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ ہیں. خودی رام جدوجہد آزادی کے لیے پھانسی پر چڑھنے والے ہندوستان کے پہلے جاں نثار تھے. 1908 ء میں اس وقت ان کی عمر صرف 19 برس کی تھی. ونائک دامودر ساورکر ایک اور انقلابی تھے. 1899 ء میں انہوں نے مترا میڑا نامی پہلی خفیہ تنظیم قائم کی. برطانوی حکومت نے انہیں عمر قید کی سزا دے کر انڈمان جیل روانہ کر دیا. انڈمان جیل میں انہیں سخت جسمانی اذیتیں سہنی پڑیں. اس لیے حکومت ہند نے انڈمان جیل میں ان کا مجسمہ تعمیر کروایا ہے. چندر شیکھر آزاد ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو کر کاکوری سازش، قانون ساز مجلس کا بم دھماکہ اور لاہور میں برطانوی افسر سینڈرس پر گولی چلانا دیگر کئی معاملات میں شامل تھے. برطانوی حکومت سے بچنے کے لیے آزاد نے ایک چھوٹی پستول کے ساتھ واحد جدوجہد کی. صرف ایک گولی باقی رہنے پر اپنے آپ کو گولی مار کر گرفتار نہ ہونے کی قسم کو پورا کیا. بھگت سنگھ، راجگرو، سکھ دیو، بھگوتی چرن اور گیا پرساد جیسے شہدا ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. آخرکار انقلابیوں نے مل کر سیاسی شعور کو پروان چڑھایا. نوجوان ان سے متاثر ہوئے. ہندوستانی قومی کانگریس کی ابتدا اعتدال پسندوں سے ہوئی تھی. آہستہ آہستہ ایک مقبول ترین تنظیم میں تبدیل ہوئی. کانگریس کی تنظیم مختلف سیاسی پیش رفت سے گزری. اکثریت پسندوں نے کانگریس کو سر داست پر پہنچا دیا. انگریزوں نے کانگریس سے نفرت کر کے اسے توڑنے کی کوشش کی اور بٹوارا کر دیا. اس قومی جدوجہد کے جوش کو کم کرنے کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنائی اور قومی جدوجہد کے لیے یہ ایک عارضی دھکا تھا، لیکن اسے ختم نہیں کر پائے. 1918 ء کے بعد کانگریس نے گاندھی جی کی قیادت میں ایک نئی شکل اختیار کر لی. بھگت سنگھ ہندوستان سماج وادی ریپبلکن تنظیم میں شامل ہو کر اس کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے. 1929 ء میں بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھ دیو دلی میں قانون ساز مجلس پر بم پھینکا. لاہور سینٹرل جیل میں ان تینوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا. بھگت سنگھ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے پہلے ہندوستانی تھے. Please subscribe, like and share and click the bell button icon.